السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں سب۔ الحمد للہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما تحب وترضى اما بعد۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی عالم کوئی بیان کرتا ہے بات کرتا ہے تو جتنے حروف اس کے منہ سے ادا ہوتا ہے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کہنے اور سننے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ہم جو مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کی فضیلت ہے۔ پھر درود کا عرض کیا تو حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ درود پڑھ لے 3 دن تک یہ فرشتہ جو ہے اس کے گناہ صغیرہ نہیں دیتا، تو اپنے قلم کو روک لیتا۔ ہمیں اللہ نے جو اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی موتی ہے یا دولت ہے وہ ہدایت ہے، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے۔ سے قرآن میں آتا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن کفار جو کافر ہوں گے وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ آج ہم کی زندگی یا دنیا کو دیکھ کے بحث ہوتے ہیں کہ یار وہ کہاں سے کہاں پہنچے، دنیا ہے آخر دنیا میں ختم ہو جانا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ حسرت کریں کہ کاش ہم نے کلمے کا اقرار کیا ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلمے میں 7 کلمات ہیں اور 24 حروف ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کلمے کا ایک حرف یہ طاقت رکھتا ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور کتنے اس میں حروف ہیں 24۔ ایک حرف میں یہ طاقت ہے کہ جو کلمے کو پڑھتا ہے اور شرط یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے تو ایک حرف اس کے 1 گھنٹے کے گناہ صاف کر کے دھو دیتا ہے۔ اور 7 کلمات جو 7 کلمات ہیں اس میں تو جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو اس کے 7 کلمات میں سے ایک کلمے میں یہ طاقت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے والی زندگی بھی گزارنی ہے، صرف کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی تو نہیں کرنی، تو یہ اس کے لیے جہنم کے 1 دروازے کو بند کرنا ہے۔ اب کلمے میں 2 باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی معرفت، یہ اللہ کی کیا ہے، اسی کلمہ معرفت کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلا تقاضا کلمے کا ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو جانیں، اللہ کی معرفت کو جانیں، کیونکہ جب تک اللہ کی حقیقی معرفت ہمارے دل میں نہیں آئے گی تو ہماری نمازیں ہماری دعائیں کسی کام کی۔ اس لیے ایک بزرگ سے ایک اللہ والے سے مجھ سے کسی نے شکوہ کیا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو وہاں انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس ذات سے دعا مانگتے ہو جسے تم پہچانتے ہو۔ تو آج ہماری جو زندگی ہے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی اسی طرح پہ ہے کہ اللہ کی پہچان، اگر اللہ کی حقیقی معرفت ہوتی تو ہمارے معاشرے میں گناہ ہوتے، ہم اس کی نافرمانی کرتے، اس کے حکموں کو توڑتے، اس کے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے، کبھی بھی نہ ہوتے۔ جس کے دل میں حقیقی اللہ کی معرفت ہو تو وہ ویرانے میں بھی ہو تو نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ پہاڑ کی چوٹی میں ہو کہ بازار کے بیچ میں ہو نافرمانی کا سوچ بھی۔ تو پہلا مختصر بات کریں گے، تھوڑی سی آپ چھوٹے ہیں جتنا کوشش کریں گے وہ بات جو آپ کو سمجھ آیا، بڑوں کا مجمع تو ہے نہیں کہ ہم کوئی لمبا چوڑا بیان کریں، تو یہ مذاکرہ ہے۔ تو
پہلا تقاضا ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں کلمے میں بھی کلمے کے 5 تقاضے ہیں اس کے. ایک تو کلمے کا اقرار کرنا، دوسرا اس کے الفاظ کو درست کرنا کہ تلفظ اس کے درست ہوں، پھر کلمے کے معنی کو جاننا، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا. 4 ہو گیا. اور 5واں ہے کہ اس کلمے کو جو اس امت کی فضیلت ہے اوروں تک بھی پہنچانا. تو اب ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو جانیں. حقیقی معرفت ایاک نعبد کا معنی ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تیری عبودیت اختیار کریں گے، خواہ ہم بازار میں بیٹھیں، ہم دکانداری کریں، ہم معاشرت کا کوئی بھی کام کریں، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، لیکن اس وقت ہم تیرے بندے نظر آئیں گے. مانا کیا ہے کہ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو بنائیں، جو کہ ہم آج نہیں کر رہے. ہمارے میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا معذرت کے ساتھ، ہمارے جو اسکول ہے اللہ ماشاءاللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسکولوں کا مزاج کے جو جس سبجیکٹ کا ٹیچر ہے اس کی دوڑ یہ ہے کہ میرا بچہ میرے مضمون میں کیا ہو جائے، مہارت حاصل. میتھ ہے یا بڑی کلاسوں میں جاؤ تو بایو ہوتی ہے، فزکس ہوتی ہے، باٹنی ہوتی ہے، جو بڑی بڑی ہوتی ہے، وہ ہر بندہ زور لگا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے نا بچہ میرے مضمون میں جو ہے ماہر ہو جائے، اچھے نمبر لے. اچھا اسکول کی دوڑ کیا لگی ہوئی کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ اچھا آئے، اور اس کا بھی پرچار کرتے ہیں، بینر چھاپتے ہیں کہ دیکھیں اس اسکول کا یہ اعزاز ہے کہ ہمارے بچے نے 1000 میں سے 104 نمبر لیے ہیں. اتنے نمبر لیے 90% لیے ہیں، 80% لیے ہیں. یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. کسی کی توجہ یہ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ یہ سارے ایسے نہیں ہیں یار. یہ جو بچے ہمارے پاس بطور امانت آتے ہیں ان کو ہم نے ریاضی دان بنانا ہے، فزکس کا ماسٹر بنانا ہے، کیمسٹری دان، کیمیا دان بنانا ہے، لیکن بہت کم ہے جو صرف اساتذہ یا اسکول ان کا گول یا ان کا موٹو یا ان کا یہ مشن ہو گیا ہے تو ہم نے اچھا انسان بھی بنانا ہے، اچھا مسلمان بھی بنانا ہے، ان کے کردار بھی محنت کرنا ہے. بچے کا ذہن تو صاف ہوتا ہے شیشے کی طرح، جو اس پہ آپ چھاپتے جائیں گے وہ نقش ہوتا ہے. تو اس لیے کہا کہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کی روحانی تربیت ہے. لیکن یہاں کیونکہ مسئلہ کمزوری ہے. اب ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال ہے بھائی میں ڈاکٹر بنوں گا تو اچھی زندگی گزاروں، میں انجینئر بن گیا تو میری زندگی اچھی ہو جائے گی، میں پائلٹ بن گیا یہ کہنا. اب بچوں سے اگر ہم پوچھنا شروع کریں آپ کیا بنو گے تو یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، جی میں آرمی میں جاؤں گا. امام غزالی غالباً کے بارے میں آتا ہے اس وقت جو گورنر تھا اس نے مدرسہ بنایا تو اپنا روح بدل کے آیا، دیکھنے آیا کہ میں نے جو مدرسہ بنایا آیا اس سے کوئی حاصل حصول ہے کہ جس نیت مقصد سے میں نے بنایا تھا وہ اسی پہ جا رہا ہے کہ نہیں فضول میں نے ویسے ہی وقت ضائع کیا. اب وہ مدرسے میں آیا تو اب میں مدرسے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ پورا ناراض نہ ہوں. ایک بچے سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب مجھے خطیب ہیں، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، میں نے خطیب لگ گیا. میرے والد صاحب امام ہے وہ اڑے گا میں، یعنی ہر ایک کا یہ تھا میں امام بننا ہے، میں نے خطیب بننا ہے، میں نے مدرس بننا ہے. تو بڑا بددل ہو سارے عجیب، ان کی نیتیں عجیب ہے. خیر وہ جب واپس نکل رہے تھے تو باہر بیٹھے آپ کبھی پیچھے امام پر امام غزالی تھے یا کسی بڑے عالم کا ہی واقعہ ہے. تو جاتے جاتے ہاں اس بچے سے پوچھوں یہ جو اکیلا بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہے تو ان سے پوچھا ہمیں بیٹا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ کا دین پڑھ کے خود اس پہ عمل کروں اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلاؤں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہا نہیں بس یہ جو مدرسہ ہے نا اس ایک جیسے کہہ لیے پہلے سے ارادہ کیا تھا اس کو بند کرنا تھا ان کی نیتیں ٹھیک تھی. بہرحال بات اب بھی ہو جائے گی. تو پہلا ہمارے پاس کلمے کا جو پہلا حصہ ہے وہ معرفت ہے کہ ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی، اللہ کی محبت دینی، اللہ کو راضی کرنا. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ چابی ہے جنت کی. یہ جنت کی کیا ہے؟ چابی ہے. تو چابی کے اوپر دیکھیں آپ اس کی کناریاں ہوتی ہیں، اس کے جو کنگرے ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی خراب ہو تو چابی نہیں کھلتی. تو کیونکہ میں نے ایک دفعہ ڈپلیکیٹ چابی بنانی تھی تو وہ میں لے کے گیا بول بنا دیں گا
ताला नहीं लेके गया, उसने बना के दे दी, घर आया ताला ना खोले, फिर मैं ताला भी लेके गया तो हल्का सा उसने वो रेती से पे रगड़ी, उसके कोने में फर्क था। मैंने सोचा एक हल्का सा किनारे में फर्क हो ताला। अब यहाँ फरमाया कि कलमा क्या है, ये चाबी है, और इसके जो वो किनारे होते हैं, जो जो उसके होते हैं ऊपर इस तरह से चाबी ताला खुलता है, वो क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, ये चाबी है। तो अगर इसका मतलब ये है कि अल्लाह का हुक्म हो और नबी का तरीका ना हो, नबी की बात करो, अगर हम नमाज अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ें तो कबूल हो जाएगी, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ना होगा। तो अब हमने एक तो अल्लाह की मोहब्बत, मारिफत, और उस रसूल का रास्ता क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप इनसे कहें अगर आप ये चाहते हैं, यानी हम सारे जो लोग हैं हम सबको खिताब है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरे नबी की क्या करो, इत्तिबा करो। इत्तिबा का माना क्या है, खाना खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो सुन्नत के मुताबिक, कोई भी घर से आप बाहर जाएं तो सुन्नत के मुताबिक, घर के अंदर आओ तो जो जो यानी हमें अल्लाह के नबी ने 24 घंटे की जिंदगी सिखाई है, सिखाई है, हाँ उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो जब हम सुन्नत के मुताबिक हर अमल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो दुनिया और आखिरत में नाकाम हो सकता है, कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। तो अब ये हमें उसूल दे दिया जिंदगी का कि तुम अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, अपने घरों में अपनी जिंदगी में खैर और बरकत चाहते हो, तो हर अमल को कैसे करो, सुन्नत के मुताबिक करो। ठीक है, देखिए मैंने पिछले उसमें कहते से मिसाल दी थी कि जिस चीज को अल्लाह के नबी से निस्बत हुई उसका दर्जा उसका अल्लाह ने मकाम बढ़ा दिया, ठीक है, बल्कि उसको नेकी में रख दिया। मिसाल के तौर पे ये जो हम मिसवाक करते हैं, लकड़ी से दांत साफ करते हैं, अल्लाह के नबी की क्या है, सुन्नत है। अब ये आम सी लकड़ी है, ये कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन जब इसके साथ सुन्नत का लफ्ज लगा, ये अल्लाह के नबी के साथ निस्बत हुई, तो इसका क्या दर्जा अल्लाह ने रख दिया कि जो बंदा सुन्नत जो मिसवाक करता है उसे अल्लाह की रजा हासिल होती है, अल्लाह की रजा हासिल होती है, और उसे मरते वक्त कलमा नसीब होता है। फिर हम बकरी रखते हैं, सब जानवर रखते हैं, अब बकरी एक जानवर है, लेकिन जब इसे अल्लाह के नबी से निस्बत हुई तो हदीस में आता है जिस घर में बकरी रखी जाती है सारी रात फरिश्ते उन घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब 70 उम्मतें आई, हमसे पहले कितनी गुजरी, हाँ हमें मिला के 70। अब हमें इस उम्मत को निस्बत हुई किससे, उम्मत मोहम्मदिया, यानी हम किसकी उम्मत है। तो जब हमें निस्बत हुई अल्लाह के नबी से, इस उम्मत का दर्जा क्या रख दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अर्ज की, या अल्लाह आपने मेरी उम्मत पे बड़े इनाम किए, यानी बनी इस्राइल पे बादल हर वक्त साया करके रखता है। बादल क्या करता था, उनको धूप से बचाता था। फिर जन्नत के खाने वाहिद उम्मत है जिसके लिए उतारे गए, मन और सलवा किसके लिए उतारा गया, बनी इस्राइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। तो उन इन फज़ाइल को सामने रख के उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह लगता ये है कि मेरी उम्मत से ज्यादा बेहतरीन उम्मत कोई भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि नहीं है मूसा, मेरे हबीब की उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदिया को तमाम उम्मतों पे वो फजीलत हासिल है जो मुझे अपनी तमाम मखलूकात पे हासिल है। और फिर एक हदीस में आता है सारी उम्मतों पे जन्नत हराम है जब तक उम्मत मोहम्मदिया यानी हम सारे जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे कोई और उम्मत नहीं जा सकती। और बड़े फज़ाइल है। अब मेरा कहने का मकसद ये है हमें ये फज़ाइल क्यों मिले, ये निस्बत किससे जुड़ी, अल्लाह के नबी से ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आया हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने हबीब यानी अपने नबी की सुन्नतों के मुताबिक अपनी 24 घंटे की गुजारें, जिंदगी गुजारें, फर्ज बनता नहीं बनता।
میں نے شروع میں کیا نہ ہمیں اللہ کی معرفت حقیقت میں حاصل ہے، نہ ہمیں اپنے نبی کا حقیقی مقام ہم جانتے ہیں کہ کتنا بلند مقام، کہ کتنے ان کے فضائل پہلی کتابوں میں آئے، ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنی مرضی، اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی کبھی بھی نہ گزارتے، ایک قدم بھی ہم اپنی مرضی سے نہ گزارتے۔ صحابہ ایک قدم بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھاتے، جہاں اللہ کا حکم آتا تھا وہیں سے اگلے قدم سے وہیں سے اس کے مطابق دوسرا قدم اٹھاتے، یہ نہیں کہتے جاتے کل سے کریں گے، دوبارہ کریں گے، شام سے شروع کریں گے، اسی وقت سے اس کا جو ہے نا اپنا عمل شروع کر دیتے۔ تو خیر ہمیں اللہ نے بہت عالی شان دی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے یعنی تھوڑا سا یہاں کھجلی کی اور اس کی وجہ سے 2 بال گر گئے۔ 2-4 مثالیں میں آپ کی شان کی سنت ہم دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو 2 کے ریش مبارک کے بال تھے وہ ابو بکر صدیق نے اٹھا لیے خارش سے، اور گھر میں جا کے جیسے پہلے گھروں میں یا دیہاتوں میں ہوتے تھے تاکچے بنائے جاتے تھے، جیسے آج ہم نے تو وہ آگے نا الماریاں وغیرہ، انہوں نے خاموشی سے وہ بال اپنے گھر میں جا کے اس تاکچے میں، اب جب جا انہوں نے رکھے تو اس تاکچے میں سے گھر کے کونے میں سے کچھ آوازیں آنا محسوس ہوئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا، بڑے پریشان ہوئے۔ جب ایک دن دیکھا، دوسرے دن، تو تیسرے دن جا کے اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ریش مبارک کے 2 بال جو تھے وہ اٹھا کے اپنے گھر کے کونے میں رکھے، لیکن اس کے بعد سے وہاں سے کچھ آوازیں آتی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ لگتا ہے کہ لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سے مسکرا کے فرمایا، اے ابو بکر، وہ جو تم نے میرے جو بال وہاں جا کے رکھے ہیں، اب صبح شام فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس کے گرد حلقہ بنا کے وہ مجھ پہ درود بھیجتے ہیں۔ وہ مجھ پہ کیا بھیجتے ہیں؟ درود۔ اتنی شان والا ہمارا نبی ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں آئے تھے، اس دن اللہ نے تمام کے تمام لوگوں سے بولنے کی طاقت، جتنے بادشاہ دنیا ان سے کھینچ لی، سب کی بولتی بند ہو گئی، اور ایک دن کے لیے کوئی اپنے تخت پہ، کیونکہ 2 جہاں کا کون آ گیا؟ سردار، ساری سرداریاں کیا ہو گئی؟ ختم۔ اور جنت سے، یعنی دنیا پہ جنت کی ہوریں کبھی نہیں آئیں پہلے، نہ اس کے بعد آئیں گی۔ جس دن آپ سے پیدا ہوئے 70,000 حوروں کو اللہ نے زمین پہ بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کا استقبال کرو۔ 70,000 استقبال کے لیے۔ پھر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ مبارک ہو کہ 2 جہاں کا کون آ گیا؟ سردار۔ مبارک دیا۔ آسمان کے فرشتے زمین پر اتر گئے، پھر سارے فرشتوں کو حکم ہو کہ جا کے میرے حبیب کے پاؤں کا بوسہ، سارے فرشتوں نے آ کے آپ سے کے پیر مبارک کر کیا لیا، بوسہ۔ یعنی اتنی شان والا ہمارے پاس نبی ہے، اور پھر بھی ہم اس کی سنت اگر چھوڑ دیں تو یہ افسوس کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے۔ تو ابھی آپ کی زندگی کی ابتدا ہے، کوشش کریں، بلکہ آپ اپنے اساتذہ سے سوال کریں، سیکھیں، ٹھیک ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ سیکھیں کہ جب ہم اسکول کو آتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟ سلام کر کے نکلیں، دعائیں پڑھ کے نکلیں، جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے۔ ہم اگر ہر عمل کو اللہ کا نام لے کے اس کے نبی کی سکھلائی دعاؤں کو پڑھ کے شروع کریں گے تو اس میں خیر و برکت ہے۔ اس میں کیا آئے گی؟ خیر و برکت۔ آپ ایک واقعہ سنیں، ایک ہندو بچی تھی چھوٹی، وہ مسلمان ہو گئی جب انڈیا پاکستان ایک تھا نا، اس طرح اسکول میں اس وقت اکٹھے پڑھتے تھے، تو اس کی جو ساتھ دوسری کلاس فیلو تھی، اس نے اس کو کہا اچھا میں مسلمان ہو گیا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا تم صرف یہ کام کیا کرو کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ کیا کرو؟ باقی تو ظاہر بچے تھا، چھوٹا بچے کو دین سکھانا تھوڑا آسان ٹائم لگے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام کرتی تو بسم اللہ پڑھتی، اس نے بسم اللہ سیکھ لی، ہندو تھی بچی، پھر مسلمان ہو گئی۔ اب اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بچی مسلمان ہو گئی، اور بڑا غصہ آیا۔ تو باپ نے سوچا اگر بیٹی کو ماروں گا ظاہر پولیس بھی پکڑے گی اور لوگ بھی مجھ پہ اعتراض کریں گے، تو
تو اس نے بچی کو مارنے کے پہلے سمجھایا کہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ لیکن بچی نے کہا نہیں میں تو اب یہی کام کروں گی سر، بسم اللہ ہی پڑھوں گی اور سارے مسلمانوں والے کام کروں گا۔ خیر اب اس نے ایک دن سانپ لایا، کوبرا سانپ لا کے ایک ڈبے میں بند کر کے اندر رکھ دیا اور بیٹی سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بہت قیمتی ہار لے کے آیا ہوں۔ کیا لے کے آیا ہوں؟ ہار لے کے آیا ہوں، اور جاؤ تو وہ ہار نکال لو اور وہ پہن کے مجھے دکھاؤ۔ اب اس نے اس لیے لایا تھا کہ جائے گی جیسے ہی کھولے گی تو وہ اس کو ڈس لے گا، مر جائے گی۔ جب لوگ پوچھیں گے میں کہوں گا تو سامنے ڈسا ہے، اس کی جو ہے نا بس وہ حادثاتی موت ہوئی ہے۔ اب وہ جب گئی تو جیسے اس نے ڈبے کو ہاتھ رکھا نا تو ایک سے خیال آیا کہ میری کلاس میں نے کیا کہا کہ کوئی بھی کام کرنا تو کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے پیچھے ہو کے نا کھڑے ہو کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس نے ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اندر قیمتی ہار پڑا ہوا۔ سانپ کو ہار میں بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، تو کس کی برکت سے وہ سانپ ہار میں بدل گیا، یا سانپ ہٹا دیا گیا ہار رکھ دیا گیا بسم اللہ کی۔ ٹھیک ہے، آیا ہم کبھی حرم میں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے بڑے سے بڑا جو کام کیا جائے اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو تو کام کیا ہوتا ہے؟ ناکارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ سیکھیں، ٹھیک ہے، دعائیں سیکھیں۔ آج دیکھیں یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ کل کے مستقبل کے باپ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آج جو بچی بیٹھی کل کی مائیں ہیں، اگر ان کی تربیت نہ ہو، ان کے پاس دین نہ ہو تو اگلی نسل کو دین کیسے سکھلائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ جو غالب بابا فرید کا قصہ ہے نا کہ وہ جب بھی آتی ان کی ماں کہتی کہ آپ نماز پڑھو اسکول سے تو آپ کے لیے کھانا کیا ہوگا؟ ایک شیر بنا کے رکھ دیتے ہیں، وہ تربیت کی ہے۔ تو وہ جب بھی آگے وہ پیچھے پکا کے خاموشی سے رکھی ہوتی تھی کہ آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو گے تو اللہ آپ کو کھانا دے گا، اللہ آپ کو کھیر دے گا، جو بھی جیسے انہوں نے تربیت کی تو وہ ان کو بٹھا دیتی تھی، اور جب وہ نماز پڑھتے تو خود ہی پکایا ہوتا تھا، وہ یہ بھی کر سکتی تھی آگے اور یہ لوگ کھانا کھاؤ اور جاؤ پھر، لیکن انہوں نے تربیت کی کہ نماز پہ کھڑا کرتی ہیں اور پیچھے سے خاموشی سے رکھتی ہیں۔ وہ جب سلام پھیرتے تو وہ ان کا ذہن یہ بن گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کی برکت سے اللہ میری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اب اس نسل کے پاس دین نہیں ہے تو اگلی نسل کے پاس کیسے جائے گی؟ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اگر کسی چیز کی میں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اگر اس کی بنانے والی فیکٹری بند ہو جائے تو ایک وقت آئے گا کپڑا ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ جب تک یہ بنتا رہے گا تو آگے ہمیں ملتا رہے گا۔ اسی طرح دین کی محنت جب ہم سیکھیں گے تو ہمارے سینہ بسینہ آگے جائیں گے۔ اگر آج ہم نہیں سیکھیں گے، آپ نہیں سیکھو گے تو آگے آنے والی نسل تک دین نہیں جائے گا۔ اسے جو ہمارے اساتذہ کرام ہے یہاں سول بیسٹ ہے وہاں بھی عرض کی تھی کہ بچوں کا کردار ملا ہے، ٹھیک ہے، ان کا میتھس اسٹرانگ کریں، انگلش کو اسٹرانگ کریں، یہ بھی ظاہر ہے اسی لیے آپ کی امانت ہے، بچوں کا آپ پہ حق ہے، والدین اس لیے آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ان کی ذہن کی سطح کے مطابق دیکھیے تو میں بات کر رہا ہوں، کچھ بات بچوں کو سمجھ آئے گی، چھوٹے ہیں کچھ نہیں آئے گی، بڑوں کو آئے گی، لیکن جو ٹیچر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے بھائی اس ٹائم بچے کا ذہن اب یہ بات ماننے کو تیار ہے، تو آپ اس کی لمحہ بلمحہ وقت کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، اور ان کو آپ بتائیں کہ استاد کیا ہوتا ہے، والد کیا ہوتا ہے، یہ آپ سکھائیں، ماں کیا ہوتا ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ابا کا حقوق کیا ہے، اماں کے کیا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس والد ہے، بس وہ کما کے لاتا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے مقام کا نہیں پتا، اس کے ادب کا نہیں پتا۔ اچھا جو والدین ہیں ان کو نہیں پتا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ ابھی میں آفس میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اب حسن بصری یہ فرماتے تھے کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں نفل نماز کے لیے اور میرا بیٹا یا بچہ مجھے آواز دے تو میں پہلے جا کے اس کی بات سنوں کہ اکرموا اولادکم، نہیں پتا، اس لیے آگے کا عوام بگڑا ہوا ہے کہ والدین کو یہ نہیں پتا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کو یہ نہیں پتا کہ والدین کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آہستہ آہستہ کوشش کریں، ان کی کردار سازی کریں، ان کو وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ کہتے تھے ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ہمارا پیسے کے ساتھ یقین جوڑ گیا، کہتے ہیں پیسے کتنے تمہارے جیب میں، صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم کبھی اس بات کی طرف نہیں گئے کہ یار اللہ سے جان پہچان کتنی ہے تمہاری، کبھی ہم نے اللہ سے جان پہچان بھی بنائی، اللہ کے قریب ہونے والے ہم نے اعمال کیے نہیں۔ تو آج ہمارے کیونکہ اسباب کا یقین ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے ہماری زندگی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں دین ہوتا اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا تو ہمارے معاشرے کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا۔
دیکھیں آخری بات، تو ہمیں یہ تو آپ نے سنا ہوگا اپنے استادوں سے بھی جو بڑے بچے ہیں کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال۔ تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من رب ہو، کہ تمہارا رب کون، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہوگا ما دین ہو، تمہارا دین کیا ہے، یعنی کس طریقے کے مطابق زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اور کس سے پلنے کا رب مطلب کس سے پلنے کا یقین دنیا سے لے کے آنے۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا کہ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کہنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے؟ اس لیے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اس کا دیا ہوا دین، یعنی اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اسی کو تو دین کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے علاوہ تو وہاں سوال ہی کوئی نہیں کہ آپ نے پیسے کتنے کمائے، آپ نے فیکٹری کیوں نہیں بنائی، آپ 12 سکے میں تو آپ 14 پہ کیوں نہیں جا سکے، آپ نے محل کی، کوئی سوال نہیں۔ ہم سے سوال ہی ہونا ہے بھائی اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ تم کتنا پورا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے تمہارا کتنا تعلق ہے۔ تو یہ چیزیں کی کوشش کریں۔ دوسرا، آپ جس مہینے میں بیٹھے، میں نے کہا نا کہ اس مہینے کی ایک فضائل ہے۔ میں کل کہیں سے آ رہا تھا، جگہ جگہ پہ کہیں سے 2-3 جگہ پہ وہ میلاد کی محفل ہو رہی تھی، نعت خوانی ہو رہی تھی۔ میں کہا دیکھو ہمارے نبی کو ارشاد قرآن میں ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، کیسا اللہ نے ہمارے نبی کا ایک ذکر ہے، تذکرہ بلند کرتے گلیوں میں، کوچوں میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتہ یہ کیوں ہے؟ یہ کفار نے تانا مارا تھا کہ آپ کو تو بیٹے ہی کوئی نہیں، تو آپ کی تو نسل ہی ختم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا حکم ہوا تھا؟ اے نبی، ایک اور حدیث سناؤ، اللہ کے نبی نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کیا کہ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، مجھے کیا آپ نے اعزاز کیا؟ تو وہاں فرمایا کہ اے نبی میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ قیامت تک جوڑ دیا، اب جب جہاں میرا نام آئے گا وہاں آپ کا بھی نام آئے گا۔ لیکن جو نبی ہے وقت کے ساتھ اس کا کلمہ ختم، ہٹ گیا، اب ہم قیامت تک یہ کلمہ باقی رہے گا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس اب مہینے کو بھی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نسبتیں مقام کو بڑھا دیتی ہیں، اس مہینے کو نسبت کس سے ہوگی؟ ہمارے نبی کی آمد کے ساتھ۔ اس لیے کا باقی مہینوں میں ہم ایسے کیوں نہیں کرتے جگہ جگہ اتنے چراغاں ہوتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، یہ مہینے میں اس لیے کہ اس مہینے کو نسبت ہوئی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو پھر کچھ فضائل سنا دو کہ جس ربیع الاول میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورا سال اللہ نے تمام عورتوں کو بیٹی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اور اکرام میں کسی کو بھی بیٹی یہ اللہ نے عطا کیا۔ پھر میں نے شروع میں کچھ بتایا کہ ایک مچھلیاں دوسری مچھلیوں کو آ کے مبارک دیتی رہی کہ 2 جہاں کا سردار آ گیا، سب مبارک۔ اور پھر اس علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود شریف پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا محل لے کے مرے گا، اپنا محل۔ تو یہ آپ عادت ڈالیں، جتنا ہم درود شریف کی عادت ڈالیں گے، جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ اتنا قیامت کے دن میرے قریب کھڑا ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ کی نبی کی قربت ہمیں حاصل ہو، حشر کی میدان میں ہماری چاہت ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں عرض کروں، اکثر میں دوستوں کو سناتا ہوں یہ واقعہ، بار بار سناتا ہوں، پچھلے بیان میں بھی سنایا تھا کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یار اگر زندگی کو میٹھا کرنا ہے نا تو درود کا سہارا تھا، اگر زندگی کو تو زندگی کی کڑواہٹ کو دور کرنا تو کس کا سہارا ہو؟ جتنا درود پڑھ سکتا، جتنا درود پڑھ سکتا۔ پھر اس کو واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ سے ہم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں سے جاؤ، جو کچھ پکا ہوا لے کے آؤ تاکہ ہم مل کے کھائیں۔ مشکل وقت تھا، اس وقت فاقہ زیادہ تھا، تو ہاں صحابہ کے حالات بھی ایسے نہیں تھے، آپ سے گھر بھی 3 مہینے فاقہ ہوتا تھا۔ تو جب سارے صحابہ گئے واپس آئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہر ایک کے پاس روٹی تھی، سالن کسی کے پاس نہیں۔ تو جب لے گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کسی کے گھر میں سالن نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ بس روٹی ہے، سالن موجود نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر صبر شکر کرو اور روٹی کھا لیتے ہیں۔
اتنے میں حضرت علی نے عرض کیا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر کچھ اس کے ساتھ کھانے کو ملے تو اچھا ہو، خشک روٹی کیسے کھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی کچھ صبر کرو، شکر کرو، جو دستیاب ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی آئی۔ جب شہد کی مکھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شروع کر دی۔ تو اب صحابہ کو نہیں پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسکرانے کی وجہ؟ کہا یہ شہد کی مکھی میرے پاس آ کے عرض کر رہی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ کھانا ابھی روٹی نہ کھائیں، ایک بندہ ہمارے ساتھ جائے، میرے ساتھ جائے، اور جو ہم نے شہد بنایا وہ اٹھا کے لائے اور لے کے آئے اور اس کے ساتھ روٹی کھائے۔ اب وہ حضرت علی کو بھیجا گیا، وہ گئے، وہ شہد لے کے آئے، شہد کھایا گیا، اس کے بعد مکھی پھر آئی۔ اب جب مکھی دوبارہ آئی تو پھر اب صحابہ کو پتا تھا کہ مکھی جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ گفت و شنید ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکھی یہ کہہ رہی کہ ہم مکھیاں آج اتنی خوش ہیں کہ آج ہمارا بنایا ہوا شہد آپ کے ساتھیوں کے کام آیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جو بات کرنے کا مقصود یہ آخری بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر شہد کی مکھی سے سوال کیا کہ یہ جو شہد ہے بنتا کیسے ہے؟ کہ تم جب کسی پھل کا رس چوستی ہو تو اس کا ذائقہ ڈفرنٹ ہے، جدا ہے، اور پتے کا پھول کا جدا ہے، تو شہد کا ذائقہ تو اسے میچ ہی نہیں کھاتی۔ تو یہ شہد کیسے بنتا ہے؟ تو وہاں اس مکھی نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ جب تم کسی پھل سے، کسی پھول سے، کسی پتے سے رس چوسو تو اس کے بعد ایک دفعہ میرے حبیب پہ درود بھیج دیا کرو، میں درود کی برکت سے ایسے شہد بنا دوں گا۔ تو دنیا کا سب سے جو قیمتی مشروب وہ شہد ہے، اس کے بننے کی بھی وجہ کیا ہے؟ اسے کوشش کریں۔ تو آخری بات دو باتیں، ایک ہے زبانی کلامی درود پڑھنا، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے عمل سے اس نبی کی سنت کو زندہ کرنا، یہ اپنے عمل سے درود بھیجنا ہے۔ ایک تو ہے زبان سے، اور ایک پریکٹیکل کیا ہے؟ اپنے اعمال سے مانا کہ اس نبی کی سنت کے مطابق ہر کام کرنا، یہ اپنے عمل سے اس ذات سے درود بھیجنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے نام اناؤنس کریں ایک ایک کر کے۔ اچھا یہ کوئی بچے ہیں ان کو انعامات تقسیم کرنے ہیں، تو پہلے ہیں مانور سوئنگ کلاس، مانوری کلاس وہ چیئر کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ ہاں ادھر سے یہ سمیہ یوسف 9390۔ عائشہ ندیم ہے 6 کلاس 6 کلاس۔ پھر عمر عثمان ہیں 10 کلاس۔ نیچے ہی کھڑے ہوئے۔ چلے آپ ایک دفعہ ضرور بھی پڑھنے کے بعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خاصمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين یا اللہ ہمارے گناہ کو تو معاف فرما ہمارا جان ہمارا مال ہمارا وقت اپنی مرضی کے مطابق خرچ کروا ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما ہمارے معاشرے میں دین کو زندہ فرما یا اللہ ہمیں اپنی ایسی اطاعت نصیب فرما جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے چھٹکارا دلا دے یا اللہ غریب کے شر سے بچا ظالم کے ظلم سے بچا منافق کی منافق سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں موجود اختلافات کے ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم میں جو مریض ہیں ہمارے جو بیمار ہیں نصیحت عطا فرما ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما یا اللہ ہماری ضرورتوں کو ہماری حاجتوں کو غیب کے خزانوں میں سے پورا فرما یا اللہ ہماری زندگی اپنے حکموں اور اپنے حبیب کے طریقوں کے مطابق بنا دے یا اللہ ہمیں آپ سے سنتی سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے حقوقوں کا یہ احساس ہو یا اللہ حقوق کے مطابق پوری کی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جس کی جو کوئی حاجتیں ہیں جو کوئی کام رکے پڑے ہیں اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اللہ انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے تیرا نام لینے والے دنیا سے جا چکے ہمارے جتنے عزیز و اقارب تھے جتنے بھی تھے اللہ سب کے ساتھ ان کی قبروں میں رحم کا معاملہ فرما ان کی قبروں میں کرم کا معاملہ فرما تو یا اللہ ہم جو تیرے نبی کا تذکرہ کرنے بیٹھتے ہیں یا اللہ اسے یاد کرنے بیٹھتے ہیں خواہ دل سے بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے اخلاص ہے کہ نہیں قبول فرما قبول فرما اور یا اللہ ہمیں قیامت والے دن کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا اللہ قیامت والے دن کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا اور جس خیر کا سوال تیرے نبی نے کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما جن شرور سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما تو یا اللہ جو مقصد تیرا حبیب ہمیں دے کے گیا اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ ننھے بچے ہیں یا اللہ ان میں ایسے بچے بھی ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں ان کے توفیل ہمارا یہ بیٹھنا ہمارا کہنا سننا قبول فرما ان کی آمین کی توفیل ان کے ہاتھ اٹھانا کی توفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور یا اللہ ہمیں اس ادارے میں ہمیں مزید برکت عطا فرما اور ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنا کہ جتنے بچے بیٹھے ہیں تو مستقبل کا اچھا مسلمان بنا باعمل مسلمان بنا ان سے دین کا کام لے ان سے خیر کا کام لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين